برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ جس ماہ مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن ذی شان کا تحفہ عطا فرمایا اور اس کی مبارک قدر و منزلت والی اور بزرگی والی راتوں میں سے ایک طاق رات 27ویں رات، سب طاق راتوں کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیکن بہت سارے ائمہ کرام فقہاء کرام کا رجحان جو ہے وہ 27ویں رات کی طرف ہے۔ سورہ قدر کے اندر لفظ لیلۃ القدر 3 بار آیا ہے اور اس کے اندر 9 حرف ہیں، ان کو جمع کیا جائے تو اس صورت کے اندر بھی 27 بنتا ہے۔ تو گمان غالب یہ ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ لیلۃ القدر وہ مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا اس رات میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور سلامتیاں عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سلامتیاں بانٹتے ہیں، جہاں جہاں ذکر کرنے والے، عبادات کرنے والے، جن گھروں میں، جن مسجدوں میں، جہاں جہاں، فرمایا ان کے لیے سلامتیاں تقسیم کرتے ہیں حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق اور فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، رب تبارک و تعالی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے محبوب علیہ السلام کے جو امتی ہیں وہ امتی جہنم کے اندر جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو یہی چاہتی ہے کہ محبوب کے ماننے والے وہ جہنم کی طرف نہ جائیں بلکہ وہ جنت کی طرف جائیں۔ شیطان لعین اپنی ایک کوشش کر رہا ہے، شیطان لعین کا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس نے بڑا سخت چیلنج کیا۔ اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو تیری طرف نہیں جانے دوں گا، تیری بنائی ہوئی جنت کی طرف نہیں جانے دوں گا، تیری تابعداری کی طرف صراط مستقیم کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہتا ہے میں ان کے دائیں بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان کو اغوا کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا، اور اکثر ان میں سے جو ہے وہ تیرے ناشکرے ہوں گے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، فرمایا میں ان کو نہیں رہنے دوں گا اکثر شکر گزار تیرے بندے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا۔ یہ شیطان لعین کا چیلنج، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میرا بندہ جب تک میری بارگاہ کے اندر رجوع کرتا رہے گا، توبہ کرتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، فرمایا جب جب وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا میں اپنے بندوں کو بخش دوں گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ اکبر۔ فرمایا اے حبیب آپ موجود ہیں تو کیسے رب تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ کیسے ان کو عذاب دے گا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے، اگر وہ استغفار کرنے والے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا لے گا اور رب تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ عزیزان گرامی، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن ذی شان کے اندر فرمایا یہ مبارک راتیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان راتوں کا سب سے بڑا انعام جو ہے، باقی سب چیزیں مل جاتی ہیں لیکن سب سے بڑا انعام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور میں نے رات کو عشاء کے اندر بھی یاد دلایا کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا پڑھوں، تو جو دعا حضور نے تعلیم فرمائی اس کے اندر مرکزیت کیا ہے، وہ ہے معافی، عفو درگزر۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، اے خدایا تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی ہے
قہر بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن اس کی جو ہے رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور جو چیز وہ پسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ تبھی تو حضور دعا تعلیم فرما دے، اللہم انکا عفو تحب العفو، اے خدایا تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو کرم فرما دے کہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ حضرات گرامی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انسان معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ تاب یتوب توبن کا معنی ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع لانا۔ اس کا اسم فاعل تائب بھی ہے، اور اس کا اسم مبالغہ تواب ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ تواب اسی لفظ توبہ سے ہے، وہ بندے کے رجوع کو، بندے کی توبہ کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبۃ النصوح کرو، سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ توبۃ النصوح کیا ہے؟ فرمایا کہ جیسے کسی جانور کے تھن میں سے دودھ باہر نکل آئے، وہ واپس نہیں جا سکتا ہے، انسان جب اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے تو پھر وہ گناہ کی طرف نہ جائے۔ نوجوانوں، توبہ ہم سب کرتے ہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید جو ہے بیٹھ کے کسی جگہ کسی نعت خواں کو بٹھا لیں، بس وہ پڑھتا رہے توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ، سارے مجمع کی طرف سے توبہ ہو گئی، سب کی طرف سے اس نے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس توبہ سے بھی توبہ ہے۔ توبہ کی حقیقت کو ہم نے، توبہ کی روح کو ہم نے فراموش کر دیا، توبہ کی اصل کو ہم نے بلا دیا۔ توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے جرم ہوا ہے، سب سے پہلے وہ اعتراف کرتا ہے۔ آپ کسی عدالت کے اندر بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے اقرار جرم کیا جاتا ہے کہ یہ گناہ، یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر جب انسان اقرار کرتا ہے اور اس کے بعد پھر معافی مانگتا ہے، اے خدایا یہ تو مجھ سے ہوا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتراف کے بعد میں نادم و شرمندہ ہوں اس کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ توبہ کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندیم هو التوبۃ، فرمایا توبہ کو اگر دو لفظوں کے اندر بند کر لیں، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف، اس کا خلاصہ، اس کا مجموعہ دو لفظوں کے اندر، فرمایا توبہ کیا ہے؟ فرمایا توبہ ندامت کا نام ہے، توبہ شرمندگی کا نام ہے۔ بندہ اعتراف کرتا ہے اور اعتراف کے بعد اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے کہ اے مالک و مولا مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، میں شرمندہ ہوں تیری بارگاہ کے اندر، میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، اور میں یہ عزم کرتا ہوں اے میرے مالک و مولا کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ فرمایا یہ ہے توبۃ النصوح، یہ ہے اس کے ارکان، یہ ہے اس کی روح، یہ ہے اس کی حقیقت۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسی جب توبہ ہو تو اس پر انعام کیا ملتا ہے؟ میں اپنے پاس سے انعام دینے کا حقدار نہیں ہوں، میرا رب انعام دینے والا ہے۔ وہ کیا فرماتا ہے؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ فرمایا کہ ہم اس کے گناہوں کو بخش دیں گے، خطاؤں کو بخش دیں گے، جتنے بھی سارے گناہ ہیں فرمایا ان کو بخش دیا جائے گا۔ دیکھیں گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے بازار کے اندر کسی کے پیسے دینے ہیں تو وہ پیسے تو دینے پڑیں گے۔ آپ بولو بھائی میں تو گیا ہوا تھا اقصی مسجد میں، میں تو وہاں توبہ کر کے آ گیا ہوں، تو تمہارا تو میرا کوئی حساب کتاب نہیں، ختم ہو گیا۔ بولا بھائی پیسے تو دینے۔ تو ایک تو وہ جرائم ہیں جس کے اندر جو ہے انسان کو حق ادا کرنا ہے، بندے کا حق ہو یا اللہ کا حق ہو۔ مثال کے طور پر کسی کے پیسے دینے ہیں تو وہ یہاں بیٹھ کر صرف توبہ کرنے سے نہیں ہوگا، ہاں اس کا حق مارا ہے
غصب کیا ہے، تاخیر کیا، اس پر توبہ کرنی ہے، پیسے اس کے واپس کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے، نماز اس کی قضا ہو چکی ہے، وہ قضا نماز کو ادا کرے گا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں تاخیر کی توبہ کرے گا۔ کسی نے زکوٰۃ نہیں دیا، اس کو زکوٰۃیں سارے سالوں کے ادا کرنی پڑیں گی۔ جو اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق وہ ادا کر سکتا ہے، اگر کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کے ساتھ دل آزاری کی ہے، اور اگر ممکن ہے اس کی تلافی، تو وہ تلافی کرے گا اور پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر کہے گا کہ خدایا یہ مجھ سے غلط ہوا ہے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن بندہ بولے کہ بھائی نمازوں کو چھوڑ دیں، جو کچھ ہو چکا، زکاتیں جو کچھ ہو چکی، مارکیٹ کے میں نے جتنے پیسے کھائے، جو کچھ ہوا، بھائی میں نے تو توبہ کر لی ہے، اور نہ میرا تمہارا کچھ لینے کا دینے کا، نہ میں تمہیں کچھ، اس لیے میری ختم ہو گئی بات۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ توبہ کی بنیاد اور اساس یہ ہے، لیکن انسان جو ہے پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر کیسا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اگر بتقاضائے بشریت اس سے غلطی ہو جائے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ سبحان اللہ فرما دیں۔ فرشتوں کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے سامنے ایک حدیث پاک کھلی ہوئی ہے، عربی متن میں اس وقت پڑھ نہیں سکتا ہوں، وقت نہایت مختصر ہے میرے پاس، ٹو دا پوائنٹ میں آپ کو شارٹ سا سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا ایک بندہ جنگل میں کہیں جا رہا تھا، اس کا گھوڑا، سواری، سامان، کھانا پینا اس کے ساتھ تھا، ایک درخت کے نیچے اس کی آنکھ لگ گئی۔ یہ سنیے گا ذرا، یہ میرے سامنے حدیث کھلی ہوئی۔ اٹھا جب وہ سو گیا، اٹھا جب تو نہ اس کی سواری ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سواری کہیں چلی گئی اور اس کا کھانا پینا سب کچھ ساتھ ہی چلا گیا۔ جنگل بیابان ہے، سواری بھی گئی، کھانا بھی گیا، پینا بھی گیا۔ اس نے کہا میں تو یہیں پر بھوکا مروں گا، نہ مجھے کچھ پتہ ہے، نہ کسی کو اطلاع ملے گی، کچھ بھی نہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ پریشان بیٹھا ہوا تھا اور اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ سامنے سے اس کی سواری آ رہی ہے، اس پر پانی، کھانا، جو کچھ تھا وہ کہیں گھومتے گھومتے آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، سوچو بندے کو نئی زندگی مل گئی، اس کی خوشی کی حد کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ کیا خوش ہوگا جب ایک بندہ اللہ کی طرف رجوع کر کے آتا ہے، توبہ کرتا ہے، میرا رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہے اس کی طرف آئیں، فرمایا تم ایک قدم چلو گے میری رحمت دوڑ کے تمہیں تھام لے گی، تم آ تو جاؤ، تم آ تو جاؤ۔ لیکن حضرات گرامی یہ ایک وقت ہوتا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ انسان سے گناہ ہو جائے، انسان تاخیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے، یہ نہ کہے کہ ہاں یار کر لیں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے، وقت آئے گا توبہ کر لیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، جیسا اس کو احساس پیدا ہو فوراً توبہ کر لے۔ فرمایا یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ فرمایا یہ نہیں ہے توبہ کہ بندہ زندگی بھر گناہ کرتا رہے، کہا جی ہاں موت آئے گی تو میں توبہ کر لوں گا۔ موت کا جب فرشتہ سر پر آ جائے گا تو میں نے کئی بار ذکر کیا، تو پھر تو فرعون کی بھی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی، اس کو جب دریائے قلزم نے اٹھایا۔ فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب توبہ کر رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا۔ فرمایا آج تیرے بدن کو سارے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ بندہ یہ انتظار نہ کرے کہ میں توبہ کروں گا توبہ کروں گا۔ بھائی توبہ کر لو، مسجد کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، فلاں کی طرف آ جاؤ، نہیں کر لوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کر لوں گا۔ کل کے درس قرآن کے اندر سورہ مدثر کا درس دیتے ہوئے ایک بات ہم نے ذکر کی اور اس بات نے ہلا کے رکھ دیا کہ انسان جب زندگی کے اندر ہوتا ہے
تو انسان کو قدر نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ان کے درمیان ایک جو پردہ حائل ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ اس پردے کو فی جنات یتساءلون عن المجرمین، فرمایا کہ جنتی اور جہنمیوں کے درمیان پردہ ہٹ گیا۔ جنتیوں نے مجرمین سے، جہنمیوں سے پوچھا، قرآن سورہ مدثر، ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیوں گئے؟ کہ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، کہنے لگے نہ ہم نماز پڑھتے تھے، نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ اگلا جملہ سنیے گا، بلکہ ہمارے سامنے بیٹھ کے جب کوئی آخرت کی باتیں کرتا تھا نا تو ہم اس کا مذاق اڑایا کرتے ارے یار یہ مولوی لوگ بھی جب دیکھو ایسے ڈراتے رہتے، ایسے ڈراتے رہتے، قبر میں یہ ہوگا آخر۔ ابے بھائی کچھ نہیں ہے، یہ جوانی ہے، دنیا ہے، کھا لو پی لو موج کر لو 4 دن کی۔ یہ مولوی لوگ ڈراتے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، کوئی بھی نہیں ڈراتا ہے۔ رب کا کلام اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، وہی بشارتیں دیتے ہیں اور وہی ڈراتا ہے۔ کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی بھی بندہ اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی بات وہ کہتے ہیں کننا نکذب بیوم الدین، ہم تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، یہی دنیا کا سارا کچھ ہے، اور ہم جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے جو آخرت کی باتیں کرتا تھا۔ وہ نعت خواں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اے وائز نہ ڈرا مجھے عذاب قبر سے، اے وائز نہ ڈرا مجھے عذاب قبر سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کس کو تم کہہ رہے ہو کہ وائز نہ ڈرا مجھے عذاب قبر سے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ اکبر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قبر کو دیکھا تو آپ اتنے روئے کہ آپ کی ساری داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ کہا حضور آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ عشرہ مبشرہ ہیں آپ، حضور علیہ السلام نے آپ کو اتنے درجات و مقامات عطا فرمائے، فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں نے حضور سے خود سنا ہے یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے، آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو یہاں پھنس گیا ہے وہ آگے بھی پھنس گیا۔ فرمایا میں قبر کو دیکھ کے ڈرتا ہوں۔ تو اب قبر سے کون ڈرا رہا ہے؟ وائز کون ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں اور تم لوگوں کو جو ہے یہ بشارتیں سنا رہے ہو کہ وائز نہ ڈرا مجھے عذاب قبر سے۔ لوگ کھڑے ہو کے اس کے اوپر پیسے ڈالتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بیل ہے بھائی، بیل ہے، چودھری صاحب دی بیل ہے۔ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اسی طرح کہ بھائی تجھے نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ تجھے عمل کرنے کی ضرورت ہے، یہ وائز ایسے ڈراتے رہتے ہیں، تو اسی طرح جنت میں جائے گا۔ یہی بنی اسرائیل کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احبا، ان کو بھی یہی زوم تھا، گمان تھا، کہتے تھے ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، نحن ابناء اللہ و احبا، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اور یہ جس جہنم سے تم ہمیں ڈراتے ہو، لن تمسن النار، یہ جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ، لن تمسن النار، ہاں اگر تم بہت زیادہ کہتے ہو تو لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، چند دن کی بات ہے، پھر ہماری سب کچھ ہمارا ہوگا۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب نے ہمیں یہی سبق دیا کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی قبر کو، اپنی آخرت کی منزل کو ہمیشہ یاد رکھو، وہاں کے لیے ہمیشہ تیاری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرمایا ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو کہیں اس مال کے اندر، اولاد کے اندر، فیملی کے اندر مصروف ہو کر تم آخرت کو بھلا نہ بیٹھو۔
اللہ کے ذکر کو بلانا بیٹھو مصروف ہو کر، تمہیں آخرت کی فکر نہ رہے۔ فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا، جملہ سنیے گا قرآن کا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فرمایا اگر تم نے ایسا کیا کہ اس دنیا کے اندر مصروفیت کی وجہ سے ذکر کو، ہر چیز کو بلا بیٹھے، تو بہت بڑے خسران اور بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگی۔ تو ہم زندگی کے اندر بھلا دیتے ہیں سارا کچھ۔ ابھی رمضان ختم ہوگا، شوال شروع ہوگا، ہم نکلیں گے دنیا کے اندر، کہاں گئی وہ رمضان کی بہاریں، کہاں گئی وہ لیلۃ القدر، کہاں گئی وہ تراویاں، کہاں گئی وہ قرآن کی آوازیں، سب ختم۔ خدا حافظ رمضان، خدا حافظ قرآن، سب خدا حافظ۔ 11 مہینے کے بعد ملیں گے، زندگی ہوئی تو 11 مہینے کے بعد ملاقات ہوگی، 11 مہینے تک ہماری چھٹی ہے جی۔ جیسے شوال کے پہلے دوسرے تیسرے دن آتے ہیں، مسجدیں ویران، کہاں چلا گیا؟ بھائی رمضان ختم ہو گیا، مسلمان ہی ختم ہو گیا، مسلمان ہی ختم ہو گیا، مسلمان ڈھونڈے سے نہیں۔ بھائی یہ کوئی موسمی دین ہے؟ کوئی ہم جو ہے کوئی سیزنل ہیں کہ سیزن آیا تو بس اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو گیا، ہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ حضرات گرامی ایسا نہیں ہے، ہمیں ہر وقت اللہ کی تابعداری کرنی، ہمیں دن کا آغاز کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے ساتھ، ہمیں دن کا آغاز کرنا ہے تلاوت قرآن اور ذکر کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتا ہوں کہ جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں کے اندر نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان باتوں کے اندر اگر کوئی ادھر ادھر کی میری بات ہو تو اس کو یہیں پر چھوڑ کے چلے جانا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، مت اس کو کیری آن کرنا، مت لے کے جانا ساتھ۔ لیکن اگر کوئی قرآن کی بات ہو، رسول اللہ کی حدیث کی بات ہو، اس کو چھوڑ کے نہ جانا، اس کو ساتھ لے کے جانا۔ مقصد یہ ہے اس محفل کا کہ اتنی بڑی محفل سجی ہوئی، آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اس کو ساتھ لے کے جانا ہے، آپ اس نور کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کس چیز کا نور ہے؟ جو قرآن کا نور ہے، رسول اللہ کی حدیث کا نور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 70 مرۃ وفی روایت فی اليوم 100 مرہ۔ فرمایا میں روزانہ 70 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ کتنی بار؟ دوسری روایت کے اندر فرمایا انی استغفر اللہ واتوب فی اليوم 100 مرہ۔ فرمایا میں 100 بار روزانہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ انبیاء کرام تو معصوم عن الخطا ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے سردار ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صدقے تو اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کی خطاؤں کو معاف کیا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ابھی آپ کے صدقے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ کسی نبی کا گناہ، نبی انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی جو خطا ہوئی ہے اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ فرمایا ہمارے آدم بھول گئے تھے، ان کا عزم نہیں تھا، ان کا ارادہ، لیکن پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، جب پکڑ فرمائی تو جب توبہ کا وقت آیا تو وہ نام محمد کا صدقہ تھا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ گر نام محمد را نہ یا برد شفیع آدم، نہ آدم یا فتح توبہ، نہ نوح از غرق نجینا۔ فرما کشتی نوح کو کنارہ ملا تو نام محمد کا صدقہ، آدم علیہ السلام کی توبہ ملی تو نام محمد کا صدقہ ہے۔ پھر حضور فرما رہے ہیں کہ میں روزانہ 70 بار استغفار کرتا ہوں، 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ کس کے لیے؟ تعلیم امت کے لیے، کہ میری امت استغفار کرے، میری امت استغفار کو ترک نہ کرے، استغفار کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کا جو دل ہوتا ہے، توجہ ہے نوجوانوں، فرمایا یہ جو انسان کا دل ہوتا ہے یہ تمام بدن کا بادشاہ اور شہنشاہ ہوتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ فرمایا ان فی الجسد الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ حضور نے فرمایا کہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، فرمایا اگر وہ صحیح رہے تو سب کچھ صحیح رہتا ہے،
وہ خراب ہو جائے تو سب کہتے ہیں اس کی نیت ہی خراب ہے، اس کا باطن ہی خراب ہے، اس کا مان ہی خراب ہے، یہ تھا ہی بدنیت آدمی، صرف باتیں تھی اس کی۔ فرمایا الا وہی القلب، فرمایا وہ کیا ہے؟ سنو 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 سنو، وہ تمہارا دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ اور حضرات گرامی یہ بھی سنیے گا کہ یہ جو ہماری شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، یہ سب کچھ ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، ایسے ہی ہے سب کچھ۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، حدیث پڑھو، فرمایا اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے جن کو ہم چمکا چمکا کے رکھتے ہیں۔ کاسمیٹکس کا سامان دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے جی، ابھی سے فیشلز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے، عید آ رہی ہے، تھوڑا فیشل کرنا ہے، تھوڑا چمکانا ہے۔ دھلا کے لیے الگ فیشل ہوتا ہے، عید کے لیے الگ فیشل ہوتا ہے۔ فرمایا کتنے بھی فیشل کر لو، کتنا بھی چمکا لو، یہ چمک صرف ظاہری چمک ہے جی، ایک دو دن کی چمک ہے، ایک ظاہری لگا لگا کے کریمے اس کو خوش کر کے بھیج دیتے ہیں، چل بھائی جا تو چمک گیا۔ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ چمکانا ہے تو کس کو چمکاؤ؟ اپنے دل کو چمکاؤ۔ توجہ حضرات گرامی، بات بہت نازک ترین موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ بیٹا بیٹھ جائے، آرام سے بیٹھ جائے، 2 منٹ کے لیے، وقت ختم ہو رہا ہے، اٹھے نہیں کوئی، مہربانی کر کے بیٹھ جائے تھوڑی دیر کے لیے۔ بات بالکل نازک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ فرمایا یہ دل اگر منور کرنا چاہتے ہو، اگر روشن کرنا چاہتے ہو، یہ دل جو ہے، نوجوان بچے، فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نحوست یہ ہے کہ دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، ایک بلیک سپوٹ اس کے دل پر لگتا ہے۔ اگر انسان توبہ کر لے، استغفار کر لے تو سقیل قلبہ، فرمایا اس استغفار کی برکت یہ ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ اس کے دل کو منور فرما۔ اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ استغفار نہ کرے، رجوع نہ کرے، فرمایا اللہ کا ذکر کرتا ہے اس سے بھی دل منور ہو جاتا ہے، استغفار کرتا ہے اس سے بھی دل منور ہو جاتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے اس سے بھی دل منور ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ قبرستان کے اندر جاتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، اس سے بھی دل منور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہ منور کرے، استغفار نہ کرے، رجوع اللہ نہ کرے، تو وہ سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں، بلیک سپوٹ لگتے رہتے ہیں، کانت نقطۃ سوداء، یہاں تک کہ اس کا سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا پھر من نیکی کی محفل میں نہیں لگتا، مجلس میں نہیں لگتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ہوٹل پہ بیٹھے ہوتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، کبھی کبھی پوری رات گزر جاتی ہے، کبھی ٹائم کا احساس ہوا ہے؟ لیکن مسجد کے اندر، کسی مجلس کے اندر، مولانا صاحب کب ختم ہوگی، کب جائیں گے گھر پہ ہم؟ بھائی وہاں تو گھنٹے گھنٹے نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم، موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے۔ آج کل تو یہ آئی فون جو ہے نا، یہ بتا بھی دیتا ہے کہ آپ نے ایوری ڈے جو ہے، آپ نے ویک کے اندر یہ دے دیتا ہے رزلٹ کہ آپ نے پر ڈے کتنے گھنٹے استعمال کیا۔ ہمیں تو اتنا پتہ نہیں چلتا ہے کہ نوجوان بچے نے بتایا، بولا یہ 8 گھنٹے فلاں بندے نے استعمال کیا۔ 8 گھنٹے یار موبائل استعمال کرتے رہے، پتہ ہی نہیں، رات گزر گئی نیٹ پر، ہوٹل پہ۔ لیکن نیکی کی مجلس میں 1 گھنٹہ گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ اوف حضرت بس کریں، نماز کے اندر 5 منٹ گزرنا مشکل۔ حضرت کوئی چھوٹی والی سورت پڑھ دیں اگر آج فجر میں، چھوٹی انا اعطینا، اللہ اکبر، ہے جی۔ فرمایا یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل کالا ہوتا ہوتا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، قرآن پڑھ رہا ہوں نوجوانوں، فرمایا اس کے دل پر ایک پردہ اور ایک بوجھ آ جاتا ہے بوجہ اس کے کہ جو کچھ وہ کام کرتا رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس دل کو منور کرنا چاہتے ہو تو استغفار کرو، صبح بھی استغفار کرو، شام کو بھی استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو،
اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، تمہارے دل کو بھی چمکا دے گا، تمہارے دل کو منور و روشن فرما دے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا سورہ تحریم کے اندر؟ فرمایا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے گناہ سیئات اس کی ختم۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات فرمائی سورہ فرقان کے اندر، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا والذین یبیتون ربہم والذین اذا انفقوا۔ یہ عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے کرتے فرمایا کہ عباد الرحمن برائی کے قریب نہیں جاتے ہیں، قتل ناحق نہیں کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی بتقاضۂ بشریت ان سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، فرمایا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ گناہ پر اصرار والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ فرمایا وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں، کوئی فوش کام ہو جائے، گناہ ہو جائے، وہ فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرتے ہیں۔ اور ایک بڑا پیارا جملہ، سبحان اللہ، قرآن کا ہر جملہ بڑا پیارا ہے، قرآن کا ہر جملہ، نزول قرآن کی رات ہے، خدا کی قسم قرآن کا ہر جملہ بڑا پیارا ہے، لیکن بیچ میں ایک جملہ کہا، فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ان سے پوچھو کہ اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ تو بندہ جب توبہ بھی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں، اس کا مطلب ہے کہ یہ میرا بندہ اس بات کو مانتا ہے کہ میں اس کو معاف کر سکتا ہوں اور پکڑ سکتا ہوں۔ اس کا کانسیپٹ، اس کا نظریہ، اس کی فکر ابھی بھی یہ ہے۔ فرمایا اگر یہ اس بات کو مانتا ہے، اس کے اقتدار کو مانتا ہے، اس کے مالک ہونے کو مانتا ہے، فرمایا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی بخشش و مغفرت فرمائی۔ یہ مان رہا ہے مجھے، میری بادشاہت کو، میری ملکیت کو، اقتدار کو، مجھے اپنا مالک و خالق مان رہا ہے اور رجوع کر رہا ہے، تو میں نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ فرمایا اصرار نہیں کرتا۔ رحمان کے بندے دنیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں نا، جو انسان ایک چیز پر ضد کر بیٹھتا ہے، ضدی، اڑیل، اکھڑ پن کہ نہیں بس جو میں نے کیا ہے، جو میں نے کہا ہے، خاندانوں کے اندر بھی تباہی بربادی، اداروں کے اندر بھی تباہی بربادی، ہر جگہ تباہی بربادی۔ فرمایا انسان جھک جائے، عاجزی اختیار کر لے، تواضع اختیار کر لے، فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجے کو اور بلند کر دیتا ہے۔ اکڑنا نہیں، اکڑا تھا شیطان، انا خیر، انا خیر خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تباہ و برباد ہو گئے۔ فرمایا ولم یصروا علی ما فعلوا، رحمان کے بندے کیا کرتے ہیں؟ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع لاتے ہیں۔ اللہ اکبر! سنیے گا سورہ فرقان کے اندر، سورہ تحریم کے اندر فرمایا کہ رب تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ تحریم کے اندر اس سے بڑی بشارت دی ہے۔ حضرات گرامی، یہ گھر کی بشارتیں نہیں سنا رہا ہوں میں، یہ گھر کی بشارتیں میں آپ کو اس مبارک رات میں بٹھا کے نہیں سنا رہا ہوں، یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ قرآن کے اندر جو رب نے بشارتیں عطا فرمائیں، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، فرمایا یہاں یہ ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر وہ بندہ رجوع لے آئے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے، بلکہ اس کے سیئات کی جگہ، اس کے گناہوں کی جگہ رب تبارک و تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ سارا کریڈٹ ڈیبٹ سب کچھ ختم، بالکل صاف۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے، اس کا گناہ ہی نہیں ہے۔ یار یہ اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک کو بھی ایسی توبہ نصیب فرما دے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سارے مجھ سمیت سارے مجمع کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ایک بندہ بھی کامل و مکمل اگر مل جائے،
جو اس انداز سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، عزم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ خدایا بس میں آ گیا ہوں، رمضان میں تو نے اپنے گھر میں بلا لیا، اس مبارک رات میں آ گیا ہوں، اب میں کیے پہ شرمندہ ہوں، اور آئندہ میں عزم کرتا ہوں کہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں تیری نافرمانی کے اندر زندگی بسر نہیں کروں گا۔ نوجوانوں، کہ اللہ نے آپ کو جوانی عطا فرمائی، صحت و عافیت نصیب فرمائی، اللہ نے ہم سب کو جو جو نعمتیں عطا فرمائی، خدا کی قسم ان نعمتوں کو ہم یاد کریں تو ان کے بدل کے اندر بھی ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بلایا گیا آ جاؤ گناہ کی طرف، تو آپ نے جملہ جو کہا ہے وہ جملہ بار بار میرے دل پہ لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ اللہ۔ ہم تو گناہ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم گناہ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، گناہ کی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں، سائٹس پر جا رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا جا رہا تھا، یوسف آ جاؤ آ جاؤ، یوسف کوئی نہیں ہے، تنہا ہے، دروازے بند، سارے کھڑکیاں بند، تالے لگے ہوئے، دروازے دروازے۔ آپ نے جملہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی۔ فرمایا میرے رب نے مجھ پر اتنا کرم کیا، مجھے اس کنویں سے اٹھا کے یہاں لا کے بٹھایا اور میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اٹھے اور اٹھ کے دوڑنے لگے۔ ارے یوسف کہاں جا رہے ہیں؟ دروازے بند ہیں سارے، کہاں سے جائیں گے، کہاں سے بھاگیں گے؟ فرمایا اٹھ کے بھاگنا میرا کام ہے، دروازے کھولنا میرے رب کا کام ہے۔ ہر دروازے پر پہنچ رہے، دروازہ کھلتا جا رہا ہے، دروازہ کھلتا جا رہا ہے۔ یوسف کے لیے اللہ تعالیٰ دروازہ، جو آنا چاہو تو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ نوجوانوں سے میں ایک بات کہوں گا، دیکھیں یہ بزرگ سارے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب تو اپنی اپنی عمریں گزار چکے ہیں، اپنا ٹائم پیریڈ گزار چکے ہیں۔ اے نوجوانوں، میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں اپنے بچوں کی سطح پر لا کر کہ بیٹا آپ کا وقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، لیکن جوانی ہی گوہر ہوتا ہے۔ پیغمبروں نے جوانی ہی کے اندر کام کیا۔ وہ ان کا حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج میں شعر پڑھ رہا تھا کہ آپ فرماتے کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ سبحان اللہ۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں ریاضت کے، عبادت کے یہی دن، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کرنا ہے اب کر لو، ابھی وقت ہے۔ اے نوجوانوں ابھی وقت ہے۔ ہم یہ انتظار کر لیں گے کہ بڑھاپے کے اندر جا کے کروں گا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، ان سے کہا جائے گا کہ رکوع کرو، وہ رکوع نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں ایک تو یہ بزرگ بیٹھے ہوئے سارے ماشاءاللہ، ان میں سے اکثر لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کی جوانیاں بھی عبادت کے اندر گزری اور اب بڑھاپے کے اندر بھی یہ عبادت کر رہے ہیں۔ ان کے لیے تو بشارت یہ ہے کہ ایک شخص اپنی جوانی عبادت کے اندر گزارتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بہت سارے وہ کام نہیں کر سکتا جو جوانی کے اندر کرتا ہے، تو کبھی دل پریشان ہو جاتا ہے، بھئی یہ بھی پڑھا کرتا تھا، یہ کیا کرتا تھا، یہ کیا کرتا تھا۔ تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتے میرے اس بندے کے بال سفید ہو گئے، اس نے جوانی کے اندر یہ کام کیے، میری عبادت کی، اب یہ نہیں کر پا رہا ہے، کرتا رہا پہلے تسلسل۔ اے میرے فرشتوں جو کچھ یہ کیا کرتا تھا وہ سب لکھ دو بڑھاپے کے اندر بھی، اس لیے کہ جوانی تسلسل سے عبادات کے اندر گزار کے آیا۔ اور ایک وہ ہے جو جوانی کے اندر ساری خربستیاں کرتا رہا، دنیا جہان کے دندے کرتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ میں بوڑھا ہوں گا تو توبہ کروں گا، میں بوڑھا ہوں گا تو عبادت کروں گا۔ بھائی داڑھی رکھ لو، نماز پڑھ لو، ہیں جی۔ وہ ایک بچے نے داڑھی رکھی، وہ ہماری عورتیں شور، ہائے آنے سے تو ویاہ بھی نہیں ہویا ہے، انہیں داڑھی رکھ لیے، اے کی کر دیتے پتر، تو داڑھی رکھ لی، آلے تیرا ویاہ بھی کرانا ہے۔ خدا کے بندے، یہ تمہیں کس نے کہا ہے اور کیوں یہ بات کرتے ہو کہ داڑھی کے ساتھ جو ہے رشتے نہیں ملیں گے؟ داڑھی کے ساتھ میرا رب اور زیادہ رشتے عطا فرمائے۔ تو یہ بات نہیں ہے، آج جو کرنا ہے وہ کر لو، آج وقت ہے نوجوانوں آپ کے پاس،
اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر میں اس حدیث پر وقت ختم ہو چکا ہے، اس حدیث پر کلام کو مکمل کروں گا۔ کثیر تعداد کے اندر اس وقت مسجد اقصی میں نوجوان بیٹھے ہوئے، اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان جب نوجوانوں کو مسجد کے اندر دیکھتے ہیں نا، عبادت میں دیکھتے ہیں، تو ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان نوجوانوں کے والدین کو میں سلام عقیدت پیش کروں جن کے یہ بچے ہیں۔ یار اتنا پرفتن دور، ہر طرف سے نوجوانوں کو کھینچا جا رہا ہے، سوشل میڈیا، طوفان بدتمیزی، سیکولرزم، دنیا جہان کی ساری فحاشی اریانی ہمارے گھروں میں، ہمارے اپنے ہاتھوں میں آ گئی ہے جی۔ یہ ہمارے فون ہیں، پہلے وہ سینما گھر کے ٹکٹ لے کے جایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد وی سی آر آئے تو پردے کے اندر چھپا چھپا کے وی سی آر کونے کونے پہ ہوتے تھے، پولیس چھاپے بھی مارتی تھی کبھی۔ پھر اس کے بعد یہ موبائل آ گیا ہے، اب سب کے اپنے ہاتھ میں اپنا سینما ہے، اپنا وی سی آر ہے جی، اور اس پہ پاسورڈ بھی اپنا لگا ہوا ہے۔ بیٹا یہ پاسورڈ دو، پاسورڈ نو، میرا موبائل میری مرضی، میرا پاسورڈ ہے جی، میں نہیں دے سکتا ہوں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ میری گھڑی اور میری مرضی میں توشے خانے میں جمع کراؤں نہ کراؤں، گھر پہ لے کے آ جاؤں، تو انہوں نے بھی کہا کہ میرا موبائل میرا پاسورڈ میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں۔ لیکن بچوں ایک بات یاد رکھ لینا، بات ختم کر رہا ہوں میں، لیکن دکھی دل کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ آج نزول قرآن کی رات ہے۔ ایک بات یاد رکھ لینا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لینا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ آج قاری صاحب نے قرآن پڑھا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے لفظ نکالو۔ وہ زمین کا ٹکڑا جہاں پر تم عبادت کرتے ہو یا جہاں پر گناہ کرتے ہو، یہ زمین کا ٹکڑا تمہارے حق میں گواہی دے گا، اور وہ زمین کا ٹکڑا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ وہ ہاتھ جن سے تم قرآن پکڑو گے، جن سے تسبیحات پڑھو گے، وہ ہاتھ کی انگلیاں پورے تمہارے حق میں گواہ دیں گے، اور جن سے تم کسی نامحرم کو پکڑو گے، یہی ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر میں گھر کی بات کروں تو چھوڑ کے چلے جانا، کچی بات کروں تو چھوڑ کے چلے جانا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم تشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، فرمایا آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگ جائیں گی۔ لا ينفع الظالمین معذرتہم، ظالموں کی کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی، کوئی معذرت۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، نہ ان کی بات کو سنا جائے گا، نہ ان کی معذرت سنی جائے گی۔ آج ان کے منہ پر مہریں، کون بات کرے گا؟ ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ قرآن، نوجوانوں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، جب زمین و آسمان کے اندر زلزلہ آ جائے گا، یہ چاند سورج کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا، زمین کب کپائے گی، زمین کے اندر جتنا کچھ ہے سب باہر نکل آئے گا۔ فرمایا اس دن زمین بول رہی ہوگی، یومئذ تحدث اخبارها، اپنی خبریں دے رہی ہوگی کہ مجھ پر کس نے کیا بیٹھ کر کیا کیا، اس زمین کے اوپر کیا کیا۔ کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ کرامن کاتبین کا لکھا ہوا رب تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، زمین گواہ، ہاتھ پاؤں گواہ، جو کچھ کرامن کاتبین نے لکھا ہے وہ نامہ اعمال تمہارے سامنے ہوگا، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو اس کو، پڑھو، خود پڑھو، اقرأ کتابک، پڑھو اپنے نامہ اعمال کو، جو کچھ تم نے کیا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں جب نامہ اعمال دیا جائے گا، قرآن کہتا ہے فوضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین، مجرمین کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، ہاتھ کانپ رہے ہوں گے اس وقت جب وہ نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور کھولیں گے۔ آج قاری صاحب کیا پڑھا آپ نے اس کے اندر؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کسی نے خیر کیا ہوگا، شر کیا ہوگا، بدی کی ہوگی، نیکی کی ہوگی، اچھائی کی ہوگی، برائی کی ہوگی، سب اس کے اندر بند ہوگی۔
یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے افسوس یہ کیا ہو گیا، میں تو سمجھتا تھا کہ جوانی دیوانی ہے، یہ دنیا مزے کرنے کی ہے، جو مرضی کر لو، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، جس رب نے تمہیں سماعتیں دی ہیں، بصارتیں دی ہیں، دل دیا ہے، عقل و شعور دیا ہے، فرمایا یہ نعمتیں دے کر اس نے تمہیں مادر پدر آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر جانا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سماعتیں، یہ بصارتیں، یہ دلوں کے اندر خیالات کیا آتے ہیں تمہارے، فرمایا ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے نوجوانوں، کسی کے لیے کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس کے اندر ایک فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس نوجوان کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس نے جوانی میں عبادت کی، جس نے جوانی کے اندر۔ دوسرا، یہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے بڑی خوبصورت بشارت۔ اس وقت آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، بخاری اور مسلم کے کلمات ہیں۔ فرمایا ساری زمینیں اللہ کی ہیں، لیکن وہ زمین کا ٹکڑا جو عبادت کے لیے مختص ہو سکتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بھائی یہ کس کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، یہ کس کا گھر ہے، بھائی یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ جگہ ہے۔ اور ابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، سب سے ناپسند جگہ بازار ہے، جہاں ہوٹلوں پر ہم گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں اور یہاں ہم سے 1 گھنٹہ نہیں گزرتا ہے۔ فرمایا وہ شخص، اس کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، فرمایا جس کے دل مسجدوں کے ساتھ لگ جائیں۔ تمہیں مبارک ہو۔ مسجد اقصیٰ کے اندر میرے آفس کے یہ بچے نوجوان آتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں۔ آپ یقین کریں جب مغرب میں جا رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو سلامتیوں کے ساتھ رخصت کرتا ہوں، جاؤ سلامتی کے ساتھ اپنے گھر جاؤ۔ گھروں سے تم نکلے تھے اپنے بچوں کے نان و نفقہ اور معاش کے لیے، میں امام کے طور پر گواہ ہوں تمہارا، میں امام کے طور پر گواہ ہوں کہ تم نے ساری نمازیں بجماعت ادا کی۔ جاؤ، میرا رب تمہیں سلامتیوں سے لے جائے، میرا رب تمہیں خیر کے ساتھ لے کر چلے جائے۔ اور بحمداللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسجد بنے ہوئے، جو پراپر مسجد بنی ہے، آپ یہ سمجھے کہ 12-15 سال ہوئے ہیں، لیکن 12-15 سال کے اندر یہ خدا نے اتنی آباد فرمائی۔ اے نوجوانوں، یہ آپ کی محنتیں ہیں، یہ آپ کی محبتیں ہیں، یہ آپ کے اٹھے ہوئے قدم ہیں۔ مسجد کا حسن و جمال، یہ خوبصورت فانوس، یہ ٹائلیں، یہ فلاں، یہ نہیں ہے۔ مسجد کا حسن و جمال یہ نمازی ہے، یہ تلاوت کرنے والے، یہ ذکر کرنے والے ہیں۔ میرا رب تبارک و تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے قدموں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری یہ مسجد اقصیٰ جہاں پر باقی ہے، جہاں پر واقع ہے، یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ سارے بنگلوز بنے ہوئے، فلیٹس نہیں ہیں۔ 20, 25, 30 نمازی ہوں گے کلوز کے، کوئی کہاں سے آتا ہے، کوئی 4 گلیاں جو ہماری پیچھے ہیں، کوئی محمد علی سے آتا ہے، آفس والے ہمارے دوپہر کو آتے ہیں۔ فجر کے اندر ہمارے پاس تعداد بڑی مشکل سے 2 صفیں، کم سے کم میں محلے والوں سے کہوں گا کہ یار تھوڑی سی ہمت کرو۔ اتنا ماشاءاللہ یہ 50 کروڑ کا اس وقت یہ مرکز ہے، آج ہم اس کو بنانے جائیں، اس کی زمین خالی لیں، اس کی کنسٹرکشن کریں، انیس بھائی کتنے پیسے لگ جائیں گے؟ یار کم سے کم اس کو آباد تو کر لو۔ اس مرد قلندر نے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، نہ پلاٹ کے لیے پیسے مانگے آپ سے، نہ تعمیر کے لیے پیسے مانگے۔ آج 15 سال ہو گئے، کبھی چندہ مانگا ہم نے آپ سے؟ کبھی چندہ مانگا؟ ہم نماز کے لیے آپ کو بلاتے، نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ۔ یار ہمیں کوئی چندہ تو نہیں کرنا ہوتا کہ آپ نماز کے لیے آؤ گے، بہت سارے آ جاؤ گے تو بہت سارے چندہ ہو جائے گا۔ ہم نے تو اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے 15 برس پہلے اعلان کر کے ہم نے یہ 27 کے لفافوں کا جھگڑا بھی ختم کر دیا تھا کہ بھائی کوئی بھی قرآن کے نام پر نہ مٹھائی لے کر آئے، نہ کپڑے لے کر آئے، نہ سوٹ لے کر آئے، نہ فلاں لے کر آئے، مہربانی کریں آپ قرآن سننے کے لیے آ جائیں۔
تو ہمیں نہ آپ کے چندوں کی ضرورت ہے، نہ آپ کے لفافوں کی ضرورت ہے، نہ آپ کے ہاروں کی ضرورت ہے، نہ آپ کی شکر گزاری اور تھینک یو کی ضرورت ہے، بس اتنی ضرورت ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ تو جو محلے کے لوگ ہیں وہ اس رات کے اندر وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہاں پڑھیں گے، انشاءاللہ کہہ دیں۔ اور جو آفس کے بچے ہیں، آفس کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، یہاں سے کبھی گزر رہے ہوں گے، یار تھوڑا سا یہاں سے گزر کے چلو، میں اقصی مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہوا جاؤں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ ارادہ کر لیں، ارادہ کر لیں، ارادہ کرنا آپ کا کام ہے۔ سعی منی و اتمام من اللہ، سعی کرنا میرا کام ہے، کامیابی دینا میرے رب کا کام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔